الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه في موضع آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملن وأشفقن منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آج کی اس قرآنی روحانی اور بابرکت مجلس بحیثیت مہمان خصوصی اسٹیج میں تشریف فرما جناب آصف عمر صاحب، بات نہیں کیجیے آپ ہم سب کے دوست مربی اور دانشور عالم دین حضرت مولانا اعجاز الرحمان شاہین قاسمی صاحب حفظہ اللہ، اور ہم بے زبانوں کی زبان اور ہم گنگوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے والی بابصیرت ہوش اور باشعور شخصیت جناب مولانا پرویز قاسمی صاحب، ملت ٹائمز کے حضور رواں ذمہ دار، اور ہماری بہن محترمہ جو ملت کے بچوں کی آبیاری کے لیے ہمیشہ سوچتی ہے کرتی رہتی ہے، اور تمامی حضرات آپ جو اس بزم میں شریک ہیں اور تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو صدر ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا، اس کو صدارت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس سے کچھ سننا نہیں، صرف دعا کرنا، تاکہ جلدی سے بات ختم ہو جائے۔ تو مجھے پہلے یہ بتلائیں کہ آپ اس مبارک مجلس کے تعلق سے کچھ سننا چاہتے ہیں یا دعا کروانا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں۔ میں اس مبارک مجلس کے انعقاد پر سب سے پہلے ملت ٹائمز، اس کے ذمہ دار، اس کی پوری ٹیم اور اس کے اعضاء و جوارح سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور عزیزم ارقم اور طلحہ اور ان کے والدین کی طرف سے بھی۔ اور اس کے بعد یہ دونوں بچے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی دولت عطا فرمائی ہے جو دنیا کی ہر دولت کو ہے، یعنی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے مولانا اعجاز الرحمان صاحب سے فرمایا کہ لئی سر کمثلہ شیء، جب اس قرآن میں جب اس کے قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے، تو وہ دولت جو ملی ہے، میں اس دولت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، دونوں بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دونوں بچے کے والدین ان کے عزیز و اقارب جن کے 7 پشتوں کے لیے بچہ ذریعہ نجات ہے، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دولت کو آپ سب کے لیے قبول اور منظور ہو۔ اس کے بعد ان دونوں بچے کے اساتذہ جو
تو ہم تمام لوگوں کی طرف سے، آپ کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے، ہم بچے کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنا خون جگر پلایا ہے ان بچوں کو اور اس کی آبیاری کی ہے، اور اس کے سینے میں قرآن جیسی دولت کو محفوظ کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ وہ دونوں اساتذہ ہم سب لوگوں کی طرف سے مبارکباد کی۔ اس کے بعد میں ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ حضرات بہت گہرائی سے سمجھیں گے، اور بالخصوص ہمارے عمر صاحب حفظ اللہ مولانا شاہین شاہین صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مجلس میں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب، دنیا کی کوئی شے جس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک امانت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو سنبھال کر رکھنا اور اس کی قدر کرنا اور اس کا جو حق ہے اسے ادا کرنا، دنیا کی کسی چیز کے بارے میں یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں کہی گئی ہے، صرف قرآن کے بارے میں۔ یعنی یہ انسانیت کو بطور امانت دی گئی ہے۔ یہ امانت، آپ جانتے ہیں کہ امانت کا جو ڈیفینیشن ہے اور امانت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شے آپ کو بطور امانت کسی کی طرف سے جیسے دی گئی ہے ایز اے چیز آپ اس کو اس کے حوالے کر دیجیے، جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے، آپ اس کی دیکھ ریکھ بھی کریں گے، اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کی آپ گارنٹی بھی لیں گے، اور جب وہ امانت رکھنے والا آپ کے پاس وہ شخص آپ سے مانگے گا تو آپ اس کے اسی طرح سے حوالے کریں گے، بغیر کم اور کاشت کے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، جیسا کہ اس نے امانت آپ کے ثبوت کیا ہے۔ یہ امانت کا ڈیفینیشن ہوتا ہے، اور قرآن کو امانت کہا گیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی یہ امانت تھی، تم غور کرو، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم اپنے مقام کو سمجھو اور تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، تم اپنی رسپانسبلٹی اور مسئولیت کو قبول کرو کہ تم کتنے بڑے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو رکھنے کے لیے اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ اسے سمندر میں بھی اتارتا تو سمندر کا پانی اسے کبھی بھی گلا نہیں سکتا تھا، اسے محفوظ رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں پہ رکھتا تو پہاڑ قیامت تک اسی طرح ساکت رہتا اور اس کی حفاظت کرتا، درخت پہ رکھتا، زمین کی کسی ذرے اور کائنات اور جتنی بھی سیارے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس امانت کو وہاں رکھ دیتا تو اسی طرح سے یہ چیز محفوظ رہتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اب جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا انتخاب کیا، مردوں کا کیا، عورتوں کا کیا، جنوں کا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے تاکہ اس کو یاد کریں، وہ بھی حافظ ہو، یہ امانت اس کو دی۔ اب اس کے بعد جب امانت کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب آئیے میں آپ سے ماہر القدری کے زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور سنیے، آج دنیا میں سب سے مظلوم ترین کتاب، دنیا کی سب سے مظلوم کتاب یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں اور انسانیت ظلم کر رہی ہے۔ مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا کہ اس کو صرف اپنے گھر کی اور جزویدانوں کی زینت سمجھا۔ جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، جیسا کہ ماہر القادری نے کہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، صرف اس کو طاقوں میں سجایا جاتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو صرف اس کے گلے میں تعویذ ڈال دی جاتی ہے، اور جب مجلس سجتی ہے تو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں،
یہ صرف پڑھ کے آپ سنائے جاتے ہیں، کتابوں میں سجائی جاتی ہے اس کتاب کو، تعویذ بنا کے پلایا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کا جو حق ہے، اس کتاب کی جو ہدایت ہے، اس کتاب کی جو انقلابیت ہے، اس کتاب نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اور اللہ سے جس رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جس کی طرف ہمارے آصف بھائی نے اشارہ فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس زاویے سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب قرآن کریم ہے۔ آج دنیا میں آپ کہہ لیجئے کہ خود مسلمانوں کا اسٹیٹ 58 ہے، اس کے علاوہ دنیا میں مختلف مقامات پر مسلمان آباد ہیں، لیکن کہیں بھی قرآن کی حکمرانی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی حکمرانی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی حکمرانی نہ ہمارے دلوں پر ہے، نہ میری زندگی میں ہے، نہ ہمارے سماج میں ہے، نہ ہم آپ کیجیے گا نہ ہماری مسجدوں میں ہے، نہ ہماری انجمنوں میں ہے، نہ ہماری مؤسسات میں ہے، نہ ہماری سوسائٹی میں ہے۔ قرآن سب سے زیادہ مظلوم دنیا کی، اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب یہ قوم پیش کی جائے گی تو پھر یہی قرآن کہے گا مہجورا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا، جیسا کہ ماہر القادری نے کہا تھا۔ تو یہ قرآن ہماری طرف سے سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارا ضمیر اس بات کو کبھی نہیں ٹٹولتا اور ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں آواز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ آپ کو سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہوتا، اور آپ جتنے بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آسمانی آئی ہیں، کوئی ایسی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے جس میں اپنا دعویٰ اپنی زبان میں پہلے پیش کیا گیا ہو، اٹینشن پلیز، دنیا کو بتایا ہو کہ خبردار، پہلے آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کے شک اور شبہے کی اور کنفیوژن کی گنجائش نہیں۔ یہ پہلا قرآن کا دعویٰ ہے، اٹینشن پلیز۔ پہلے انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے آپ دل میں بٹھائیں اس بات کو، اس کے بعد آگے پڑھیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی نہ زیر کی، نہ ربر کی، نہ مفہوم کی، آیات کی، نہ ترکیب کی، کسی طرح کی کوئی بھی اس میں شبہے کی اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح مجھے ملا ہے میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ ہے امانت۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی عظیم شے ہے، اور اس عظیم شے کی ذمہ داری میں نے کون سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے رب کو پہچانا، آپ نے رسول کو پہچانا، آپ نے ان کے کتابوں کو پہچانا، آپ نے انبیاء کرام کے آنے کے سلسلے کو قبول کیا، آپ نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا، اس لیے اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تو ان کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، دنیا کی کوئی آبادی ایسی ہے روئے زمین پر جو اپنا بھگوان بغیر دیکھے مانتی ہے سوائے مسلمان کے؟ دنیا کی کوئی کمیونٹی، کوئی آبادی ایسی ہے جو اپنا بھگوان بغیر دیکھے مانتی ہو؟ یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرے رسول کا اعزاز ہے، یعنی کہ ہم اپنے رب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ جس نے دیکھ کے مانا تو کیا مانا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زبان سے کہہ بھی دیا، آپ نے اپنی زبان سے دیکھا اور سمجھا، پھر آپ نے رب کو رب مانا تو کیا مانا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ اس نے بغیر رب کو دیکھے مانا، تو آپ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس کے بعد پھر آپ کی یہ بھی تعریف کی کہ آپ ہی ہیں جو مانتے بھی ہیں بغیر دیکھے ہوئے،
और उसी के सामने झुकते भी हैं, अमल भी करते हैं, और जो कुछ आपको मिलता है आप उसको अल्लाह के बंदों को खर्च भी करते हैं। दुनिया में आयत के एक एक जुमले पर गौर करते चले जाइए, और आयत की हकीकत और कुरान की हकीकत आपके ज़मीन पर उतरती चली जाएगी तेरे वजूद पर, जब तक न हो नुज़ूल किताब। नुज़ूल किताब जब तक इंसानों को जब तक किताब नहीं मिली, ये बेबहरा था। जो चीज़ उसके दिमाग में आई उसी को उसने थ्योरी समझा, जो चीज़ उसे समझ में आई उसी को उसने हक समझा। यही तो वजह है कि डार्विन ने इंसान को भी बंदर समझ लिया। अगर उसके वजूद पर किताब होती तो वो इंसान को बंदर नहीं समझता। उसके दिमाग में जो चीज आई उसी को सबने, मार्क्स ने, लीलन ने, जिसने भी उसके दिमाग में जो चीज आई उसी को उसने समझा। ये है नुज़ूल किताब की जरूरत और लाज़िमियत। तेरे वजूद को जब तक न हो नुज़ूल किताब, जब तक नुज़ूल किताब नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको आता हूँ कि मजलूम मैंने बतलाया, कुरान करीम जो है मेरी तरफ से भी मजलूम है, यानी मुसलमानों की तरफ से, जैसा उसका हक है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो किताब है जो लोग सही रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, उसी को ये किताब है। जो लोग आड़े तिरछे चलते हैं, ज़िगज़ैग चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होती है। लिलमुमिनीन, जो मानता है उसके कल्ब का सुकून भी है, और उसकी दुनिया की हिदायत करने वाली भी है। उसके बाद ये तो मुसलमानों की तरफ से ये किताब मजलूम है। जो ये तो क़यामत में होगा। उसके बाद फिर इंसानियत के तरफ से भी ये बात मैं इसके मिल्लत टाइम्स के हवाले से मैं पूरी दुनिया को पहचाना चाहता हूँ, दुनिया की पूरी कम्युनिटी को, भारत के में रहने वाले लोगों को, दुनिया के तमाम 750 करोड़ इंसानों को, कि ये अल्लाह की किताब इंसानों की तरफ से सबसे ज़्यादा पीड़ित मजलूम है, इस जुल्म का शिकार हुई। क्यों? इसलिए जुल्म का शिकार हुई कि अल्लाह ताला ने इस किताब की अमानत इंसानियत के हवाले की, सिर्फ मुसलमानों के हवाले नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जमीन का खालिक और मालिक है, कायनात का रचयिता है, उसी ने हमारी रचना की है, उसी ने इंसानियत को सबको पैदा किया, इसको सब मानता है। और दुनिया का 90% इंसान, चाहे वो अल्लाह पर ईमान रखता हो या न रखता, चाहे कुरान पर ईमान रखता हो या न रखता हो, लेकिन दुनिया का 90% इंसान ऐसा है जो कुरान को हक मानता है कि ये अच्छी किताब है, हालांकि ईमान नहीं रखता। ये बरकत किसकी है? ज़ालिकल किताब कुरान के इस जुमले की बरकत। 90% इंसान कुरान को हक मानता है, ईमान नहीं रखता, लेकिन मानता जरूर, हक मानता है। दोस्तों, ये जो उसकी मजलूमियत है वो पूरे इंसानों की तरफ से कुरान मजलूम है। कुरान सबकी अमानत थी, जिसे सबके लिए ये संदेश था रब का, जिसे सबको पढ़ना चाहिए था। उसके बाद अगर तुमको किसी तरह का कोई एतराज होता, कोई बात समझ में नहीं आती, तो फिर तुम एक दूसरे के साथ बैठते और डिस्कस करते कि कुरान की इस आयत का मफहूम और इसमें जो आयत और जो आर्टिकल्स हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कैसे हुआ। ये बात की बात है, कुरान ने बाद में उसका फैसला किया है, लेकिन सबसे पहले कहा कि आप पहले इसको कबूल कीजिए, पहले एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से किताब आई है। तो इंसानियत की तरफ से भी ये किताब मजलूम कि उसे किसी ने पढ़ा नहीं, क्रिटिसाइज किया, इसको गलत साबित करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि ये मोहम्मद के शब्द हैं, किसी ने कहा कि ये अल्लाह का कलाम ही नहीं है, सब कुछ कहा। मजलूम इंसानों को जैसे इस किताब को कबूल करना चाहिए था, इंसानियत ने उसे कबूल नहीं किया, इसलिए ये किताब सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मजलूम है। और इसकी बरकत ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये उसकी बरकत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़, इसको याद करने वाले, तर्जुमे के, तफसीर के, आयात के, हर चीज़ के, नुक्तों के, जिस तरह से जिस जाविये से आप चाहेंगे
آپ کو قرآن کریم کا جانکار انسان مل جائے گا. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کی برکت کی وجہ سے، ورنہ میری طرف سے یہ کتاب بنی ہوئی ہے. اب ذرا اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے. میں آخری میں یہ پوائنٹ بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے جو یہ بات فرمائی، ماں کان للبشر، میں اس کی تفسیر نہیں کرتا ہوں، اس جملے پر غور کرتا ہوں. ولیکن کونوا ربانیین، قرآن کا چیلنج، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی زندگی میں داخل کر کے آپ اللہ والے بن جائیے. اب اللہ والا انسان کون ہے؟ اللہ والا انسان وہ ہوتا ہے جو زمین پر رہتے ہوئے حلال کھاتا ہے. اللہ والا انسان کون ہوتا ہے؟ جو زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کا حق ادا کرتا ہے. اللہ والا انسان وہ ہوتا ہے جو زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرتا ہے. اللہ والا انسان وہ ہوتا ہے جس حدیث کے مطابق کہ یعنی اللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو وہ تمام انسانوں کے لیے وہ اپنی پسند کو اور اپنی پسند پر دوسرے پسند کو ترجیح دیتا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے چھوٹوں کے بڑوں کے سب کے حقوق کو ادا کرتا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے ساتھ جاتا ہے. انسانیت کے لیے تڑپنے والا، دنیا میں رہ کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا. اور آج جس فریم میں دنیا ایجوکیشن کو دیکھتی ہے، آج جس فریم میں دنیا کو سمجھتی ہے، ہمارے بھائی نے کہا کہ مطلب اس سے واقفیت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا، دنیا بھی سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ دنیا جس چیز کو آج میں یہ صرف یہ جو ہمارا سسٹم ہے ایجوکیشن کا دنیا کا، یہ پوری کی پوری توانائی یہ صرف ایک بالش کے پیٹ پر خرچ کرتا ہے. پورا آپ سلیبس تعلیمی اداروں کا، اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹی کا، سب کا، انسٹیٹیوشنز کا جتنا بھی ہے، اس کے پورے آپ مواد کو آپ تعلیمی اور نظام اور سسٹم اور اسٹرکچر کو دیکھ لیجیے. ساری محنت کس کے لیے ہے؟ صرف ایک بالش کے پیٹ ہی کے لیے ہے بھائی. پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیجیے آپ، ساری محنت کا منبع اور محور صرف ایک بالش کا پیٹ ہے. اتنا بڑا پیٹ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، مدرسے کی حقیقت کو نہیں سمجھا، مدرسے کی حقیقت کو نہ ہم نے سمجھا نہ میرے برادران وطن نے سمجھا. مدرسے میں تعلیم جو دی اور ایجوکیشن جو تھا انسان کو مانوتا کے دھاروں پر لانے کا ذریعہ ہے. تم نے غلط سمجھا، اس کا انٹرپریٹیشن ہی تم غلط کر رہے ہو. یہ سکھائی جاتی، یہ سکھائی جاتی، یہ بنایا جاتا، یہ بنایا جاتا. تم نے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دماغ میں پہلے سے انسانیت کے خلاف تعصب بیٹھا ہوا ہے. یہ انسانوں کو انسانیت اور مانوتا کے دھارے پر لانے کے سبب ہوتا ہے. ہم نے کب کہا کسی کو اٹھا کے گھر پر مارا؟ ہم نے کب کہا کسی کا گھر جلا دیا؟ اور ہم نے کیا جلایا؟ کہ ہم نے کسی کا گھر اجاڑا؟ ہم نے کسی کی گردن ماری؟ ہم نے کسی مدرسے کے طالب علم نے مدرسے پڑھ کے کسی پہ گولی چلائی؟ مدرسے کے کسی طالب علم نے پڑھ کے کسی اپنے ماں اور بہن کی آنچل کھینچی؟ کبھی ایسا ہوا؟ کہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا جواز ہے تمہارا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم تعصب صرف ایک قوم کی نسل پرستی اور تعصب میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آخر مبنی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تمہیں انسانیت سے نفرت کیوں ہے؟ تمہیں یہ بتانا ہو. ہمارے اوپر آپ الزام دیں گے کہ ہمیں انسانیت، لیکن تم کو بتانا ہوگا کہ آخر تمہیں انسانیت سے نفرت کیوں ہے. تمہیں بتانا پڑے گا اس بات کو، ہمیں نہیں بتانا پڑے گا. ہم نے آپ سے کچھ نہیں لیا. یہ جو سرمایہ ہے میرے دوست ملت کا، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، آج اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے میں اپنے ان ماؤں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی اس نعمت کو اٹھانے کے لیے مدرسوں میں بھیجا. جبکہ ایک دنیا میں مادیت کا اور دنیا کمانے کا، یعنی دنیا بھوگنے اور دنیا خوری کا ایک طوفان برپا ہے.
کیا عالم کا گھر، کیا غیر عالم کا گھر، کیا سرمایہ دار کا گھر، سب اس میں بہ رہا ہے، سب اس میں بہ رہا ہے. اور وہ ہر چیز جب بھی دین کا تصور آتا ہے، جب قرآن کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کریں گے کیا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی مولوی کو آپ کے اپنے دروازے پر ہاتھ لگا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی مولوی کو آپ کی بیٹی سے جب شادی کر رہا ہو تو اس نے کہا ہو کہ آپ مجھے فارچونر چاہیے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی مولوی کو آپ کے دروازے پر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گیا ہو تو کہا ہو کہ مجھے 5 لاکھ روپے رشوت میں چاہیے، چڑھاوا، تلک چاہیے؟ کہا ہو؟ تو پھر کیسے آپ نے یہ سمجھا؟ پھر آپ نے کیسے دماغ میں بٹھا لیا اس بات کو کہ یہ کریں گے کیا؟ کبھی آپ نے کسی مولوی کو بھوکا دیکھا؟ میں نے غیر مولویوں کو دیکھا در در کی ٹھوکر کھاتے ہوئے. دنیا روزی کمانا سب پر واجب ہے، سب پر ضروری ہے، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو پوری آدھی دنیا گھوم چکا ہوں الحمدللہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کنٹریوں کا نام نہیں لینا چاہتا. بہت قریب سے میں نے دنیا کو جانا اور دیکھا. یہ کس نے کہا؟ تعلیم انسان کو، ایجوکیشن جو ہے، آج ایجوکیشن کا مطلب ہی بدل کے رکھ دیا گیا. چاہے میڈیکل ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے کامرس ہو، پولیٹیکل سائنس، اس کے سارے ادارے بدل گئے. ان تمام چیزوں آج اس کو ایک شخص ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کسائی ہوں، موٹی چھری لے کر کے کلینک کھول کے بیٹھتا ہوں. ایک انجینئر تو سوچتا ہے کہ میں اپنے فیسیں لینے کے لیے میں اتنی. ایک کامرس کا آدمی ہے جو چیمبر کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہر جگہ تو یہ چل رہا ہے. تو پھر آپ نے کیسے کہا اس بات کو؟ تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے. تعلیم کا مطلب ہے انسان کو آئیڈینٹی کو، انسان کو انسانیت پر کے بلند اخلاق پر لے جانا. اور جہاں تک فن یعنی روزی کمانا، یہ تو ہر انسان پر واجب ہے. چاہے ڈاکٹر ہو اسے بھی کمانا ہے، ایک مولوی ہو اسے بھی کمانا ہے، اور اسے بھی اپنے. ہم نے تو یہاں تک اس کے باوجود بھی میں ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں، جو معاف کیجیے گا یہاں پر دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی اپنے گھروں میں اپنے خواتین کے ہوتے کہتے ہیں کہ میری عورتیں، اگر میں 5 روپیہ کماتا ہوں تو میری گھر کی عورت کا کوئی برقع، کوئی سڑک کا آپ کی نہ دیکھے کسی آفس کا. اسی 5 روپے میں گزارا کروں گا. نہیں، آپ گھر میں نہیں ہیں، ہم جا کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن آپ نے سب کچھ کمایا، اس کے باوجود آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں بھی کماؤں، مجھے بھی گورنمنٹ جاب ہو، میری بیوی کو بھی ہو، میری بیٹی کو بھی ہو، میرے بیٹے کو بھی ہو، سب کو گورنمنٹ جاب ہو، سب اسی خزانے. تو آپ کر رہے ہیں، ہم کہاں مانگ رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہماری وجہ سے آپ کو خلل ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی پیاری، آپ کی تھالی کا ہاتھ بٹ رہا ہے؟ کیسے آپ؟ میں نے بات پہنچانے کے لیے بہرحال یہ بات کہی، بہت تلخ بات ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم کو اپنے طور پر ہم ایک ایسی بیدار امت کی طرف سے کہ میں دنیا میں صرف پیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، پیسہ بٹورنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ذمہ اور بھی کام ہے، اور ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے جیسے ہم نے اللہ سے قبول کیا ہے ایسے ہی دنیا تک ہم اس کو پہنچائیں. اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اس کی جو مظلومیت ہے کتاب کی، یہ مظلومیت ہم سے نکلے. آج ہمارے گھر میں جو قرآن کا چراغ جلا ہے، جو حفظ قرآن کا چراغ ہے، الحمدللہ میرا بھی بیٹا 8 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. ہمارے بچہ ہے 8 سال کا تھا ہمارا بچہ عمر، تو اللہ کا شکر ہے وہ حافظ یہاں پر تھا نہیں. 8 سال کی عمر تھی، اب جا کے 12 سال کا ہوا. اسکول بھی جاتا ہے، قرآن بھی جا کے سناتا ہے. چھوٹا والا بچہ 7 سال 8 سال کا پڑھے گا، اسکول بھی جاتا ہے. ایسا ہمیں اپنے بچوں کو اپنا امید بنانا ہے کہ اس کو آگے لے جاؤ. یہ جو بنیادی بات تھی میرے دوستوں، یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ والقرآن حجۃ لک او علیک. آپ جب قیامت کے دن جائیں گے تو یہ قرآن آپ کے خلاف عدالت میں کھڑا ہوگا.
या तो आपके एविडेंस में होगा या आपके अगेंस्ट में होगा। जिस हदीस का ये आखिरी जुमला है, क़यामत में जब आप जाएंगे तो ये कुरान आपके खिलाफ खड़ा होगा, दोनों हैसियत से अदालत में अल्लाह ने, या तो आपके खिलाफ खड़ा होगा ये कुरान या आपके लिए एविडेंस में खड़ा होगा। जिन्होंने कुरान को कुरान समझ के, अल्लाह की किताब समझ के इसकी हिदायत को कबूल किया और इस पर अमल करके दुनिया से गए, ये कुरान उसके लिए अल्लाह के सामने अदालत में सिफारिशी बन के खड़ा होगा। और जिन्होंने कुरान को पढ़ा, ये हाफिज हमारे सुने और सब लोग मौलवी भी सुने, जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने कुरान को समझा लेकिन कुरान के तकाज़े के मुताबिक अमल उसने नहीं किया, तो आपके खिलाफ एविडेंस और अल्लाह से कहेगा या रब्बल आलमीन, जैसे कि नबी कहेंगे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस तरीके से नबी कहेंगे या रब्बुल आलमीन, ये जो अमानत आपने मुझे सुपुर्द की थी, हमने एक एक नुक्ता उसका पहुंचा दिया, मगर फिर कौम ने इसके साथ गला किया, वफा नहीं किया, ये मजलूम किताब पढ़ी, उसको छोड़ दिया, सिर्फ ताकों की जीनत बना के रख दिया, पढ़ा नहीं। मस्जिदों में बहुत खूबसूरत तिलावत हो रही है आज पूरी दुनिया में, अरबों में, अजम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में बड़े खूबसूरत कैसेटें आ रही है। जरा सा मुझसे आप इस बात पर भी गौर करें कि ये कुरान भी आपके ज़मीर में भी उतरा है या नहीं उतरा, ये सिर्फ आपको क्या अल्फाज अल्लाह के रसूल ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, यूशिक अय्याती ज़मान अला नास ला यबका मिन अल-इस्लाम इल्ला इस्म व ला यबका मिन अल-कुरान इल्ला रस्म। फरमाया ना कि एक ज़माना आएगा कि सिर्फ कुरान से हरूफ बाकी रहेंगे, लोग खूब पढ़ के सुनाएंगे, बड़े बड़े अच्छे हदर के कारी होंगे सब आशरा के, लेकिन कुरान के रूप उसके दिलों को नहीं करा। यही है वो चीज़, और कुरान हुज्जतुल्लक खड़ा होगा। आज से ये नियत करके उठे कि जो कुरान का हक है इंशाअल्लाह हम उसको अदा करेंगे, हम अपने दिल में उतारेंगे पहले अल्लाह की इस किताब जिसकी हकीकत जो हुकूक जिस आयत में जैसे जैसे बयान हुए हैं, हम बैठेंगे चैप्टराइजेशन के साथ, पहले उसको हम मरने से पहले जहाँ तक हो सकेगा अपने अजीजों का, रिश्तेदारों का, भाइयों का, बहनों का, पड़ोसियों का, बिरादरान वतन का, इंसानियत का उसका चैप्टराइजेशन करेंगे, उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये है असल रूप के साथ पता। जब आप पढ़ेंगे तो कुरान आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी इनकलाबी किताब है मोरिस बुकाई के बकौल, इससे बड़ी इनकलाबी किताब कोई है ही नहीं पूरे तकलीफ का, तो इंसान की ज़मीन पर भूचाल पैदा कर देती है तिलावत सुनने के बाद। तो ये तो है, आप इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, हम भी करेंगे, हमारी औरतें भी पढ़ें, समझें, अल्लाह की किताब की तरह समझने की कोशिश करें, ताकि ये किताब रोज़े क़यामत मेरे लिए अल्लाह के नज़दीक एविडेंस हो, मेरे खिलाफ गवाही देने वाली किताब न बने कि जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाने वाली हो, और हम किताब के वफादार बने। हम अपने अल्लाह की इस किताब को दुनिया के से और अपनी कौम और अपने माशरे से मज़लूमियत से निकालने की जिद्दोजहद करें। ये चंद बातें जो आज के इस बाबरकत मजलिस के हवाले से थी, हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम से हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान की हकीकत को उसी तरह से हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे ज़मीर में उसी तरह उतार दे जिस तरह से अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की ज़मीर और दिल दिमाग पर कुरान की और उसकी हकीकत को उतारा था। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक उसको पहुँचाया अमानत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमानत को भी जो हमने अपने पुरखों से कबूल किया है, अल्लाह उसको अगली नस्ल तक और क़यामत तक पहुँचाने की तौफीक वसाइल अता फरमाए और आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में मुक़द्दर फरमाए।